بھی مسلمان کسی بھی عمل کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، بس یاد رکھو وہ تمہارے دین کو بدلنے اور تمہیں دین کو چھڑوانے پر جری ہو جائیں گے. تو یہ کہیں گے بھائی دیکھو تمہارے جو ایسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، سنو میری بات دھیان سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امیر بنے تو مولانا انعام صاحب، یہ پوری دنیا سنیں گی بات، اور مولانا احتشام الحسن صاحب کندلوی دونوں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر 1.5 سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آ گئے. میں نے پہلے ہی کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لیے واپسی آسان تھی، مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی. پھر زمانہ چلا مولانا یوسف صاحب کا، لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولانا یوسف صاحب سے. آ تو گئے لیکن دل میں بیچ پڑ گیا. اور پھر 1965 2 اپریل بلال پارک مسجد لاہور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا، اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا. اب وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے، ورنہ 48 سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو. شکوک شبہات ہیں، کیونکہ جیسے مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا فوراً پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کر لی، قبر کھود دی کہ ان کو یہیں دفن کر دو، یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے. وہ تو اللہ جزائے خیر دے مولانا زکریا صاحب کو، انہوں نے ضد کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بلوایا کہ نہیں یہ تو نظام الدین دفن ہوں گے، ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے. لیکن بیج وہیں پڑ گیا تھا. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام صاحب کو امیر بنا دیا. مولانا انعام صاحب، بعضوں نے کہا کہ مولانا انعام صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا، امین بنایا تھا، اور یوں کہا تھا کہ مولوی ہارون چھوٹے ہیں، یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا. لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولوی ہارون صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا. دونوں باتیں میں بہت باریکی بات کر رہا اور میرے پاس سب پروف ہے. کیونکہ جس دن مولوی ہارون صاحب کا انتقال ہوا مولانا یوسف صاحب کے لڑکے کا 1972 میں، تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی یوسف موطالعہ صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں، ان کی آڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. انہوں نے کہا مولوی یوسف موطالعہ نے کہ میں 1972 میں مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں تھا اور مولانا زکریا صاحب کے خطوط پڑھا کرتا تھا، اور مولانا زکریا صاحب مجھ سے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے. جب مولوی ہارون صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولوی سعد صاحب کی والدہ نے، مولوی اظہار صاحب کی لڑکی نے مولانا زکریا صاحب کو خط لکھا. مولوی یوسف موطالعہ خود کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے والا میں ہوں، میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس خط میں لکھا تھا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے، آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا، آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدعا دیتی رہوں. یہ مولوی صاحب کی والدہ کا خط تھا. مولوی یوسف موطالعہ کہتے ہیں مولوی زکریا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو، اور جواب میں مولوی زکریا صاحب نے خط لکھا، میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا، لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں دے. یہ مولوی زکریا صاحب کے خط تھے. لیکن جب مولانا انعام صاحب امیر بنے، بیچ میں بات رہ گئی، تب بھی اختلاف ہوا.
اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہے؟ مولانا رحمت اللہ میرٹھی. جو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولوی رحمۃ اللہ میرٹھی کرتے تھے. یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھاڑے مارتے تھے. اب ان کو یہ تھا کہ مولانا یوسف کے جگہ پر بیان تو میں ہی کرتا ہوں, ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو. ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے, ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا, بیعت ہوا, ان کے ساتھ رہنے لگا, اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی. کیا کہا؟ حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی, کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا. کہا کیوں؟ کیا نیت لے کر آئے تھے؟ کہا میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا. تو کہا پہلے دن سے کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا؟ پہلے دن سے پیر بننے کی تمنا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو کیا ملے گا بھائی؟ پہلے مجاہدہ کرو کہ نہیں. مفتی سمیر صاحب نے مثال دی. مفتی سمیر صاحب نے مثال دی. ایک بچہ پہلے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے, اس کے بعد ایگزامینر بنتا ہے. ارے ایسا ہی ہوتا ہے. بولے یہاں تو پہلے دن سے ایگزامینر بن جاتے ہیں. امیر صاحب کو 10 نمبر, فلاں کو 5 نمبر, فلاں کو 2 نمبر. پہلے دن سے فیصلہ کرتا, اس میں کچھ لینے کا نہیں, اس میں کچھ لینے کا نہیں, اس میں کچھ لینے کا نہیں. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہوے کہ اس کا میرے یہاں کوئی مقام نہیں, قسم خدا کی اس کا خود اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. جو یوں کہوے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس کو میں نہیں مانتا, تو کہتے اس کو اللہ نہیں مانتا. سیدھی بات ہے. ہاں, تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ مولانا یوسف کے بعد میں امیر بنوں, اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے. مفتی مولانا عبداللہ جھانجی صاحب, مولانا سلیمان جھانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا, حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے, سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے. یہ بھی چھوڑ کے گئے, اور ان کے ساتھ 40 آدمی نکلے. لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, پوری تبلیغ کی 100 سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے, لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں. یہ بات ہے. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو, کام نبیوں کا ہے اور کام صحابہ کی سیرت پہ ہوتا ہے. ہاں, جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلے تو ان کو 2 باتیں پیش کی گئی تھی. میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی, 2 باتیں پیش